آج ہم طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، پریشان ہو گئے، حالات زندگی جو ہے درہم برہم ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے تو ہم پر بیماریاں بھی ایسی لاگو ہو گئی، ایسی بیماریاں مسلط ہوگی جن کا علاج نہیں رہا، اور علاج کرواتے کرواتے بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی منزل کا راہی ہو جاتا ہے۔ آئیں ان کی سیرت دیکھیں جو ساری ساری رات رو کے رب کو راضی کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سفر میں روانہ تھے تو کسی جگہ پہ ان کو رات ہو گئی، تو رات میں آرام کے لیے وہ ٹھہرے۔ اب وہ چھت پہ سوئے تو چھت کا پرنالہ جو ہوتا ہے، جس کو پنجابی میں پاڑچا بولتے ہیں، پانی کی گزرگاہ چھت سے جس سے پانی نیچے آتا ہے، تو آپ کے ساتھ نا ابو الجعفر تھے، تو آپ اس پرنالے کے نیچے سو گئے تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز چھت پہ سو گئے۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو پرنالے سے پانی آنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان جاؤں ایسے حکمرانوں پر جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے احکاموں میں گزار دی، احکاموں پر عمل کرتے ہوئے گزار دی۔ آج ہم لوگوں کو درس تو دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ سوئے ہوئے ہیں، نیچے خلیفہ سویا ہوا ہے ابو جعفر، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پرنالے سے پانی آ رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں گدی بل لیٹا ہوا تھا، یعنی کہ گردن بل لیٹا ہوا تھا، تو میں پریشان ہو گیا، آسمان سے بارش نہیں آ رہی، نہ میرے پاس پانی ہے۔ تو ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ پانی کہاں سے آ رہا۔ جب میں چھت پہ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رو رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ مالک مجھ سے راضی ہو، اگر مجھ سے خطا ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ یہ مسلمان کا کام ہے بھائی، جب اس سے غلطی ہو جائے تو وہ مالک کے سامنے عرض و گزار کرے کہ مالک تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیری حبیب کی امت سے ہوں، تو مجھ پر رحم فرما دے، تو مجھ پہ کرم فرما دے۔ تو جب رب کرم فرماتا ہے تو پھر عمر بن عبدالعزیز جیسے بنتے ہیں۔ آج اپنے ملک کا حال دیکھیں، اپنے معاشرے کا حال دیکھیں اور اپنی حالات زندگی کا معائنہ کریں، دیکھیں کہ ہم کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور دین کے ساتھ شغل بنایا جا رہا ہے، میلے بنائے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ دین دے کے گئے تھے۔ اتنی جنگیں کیوں لڑی، صحابہ نے اپنی گردنیں کیوں کٹوائی، اہل بیت نے اپنے سر نیزے پہ کیوں چڑھوائے، اس دین کے لیے چڑھائے، اور آج ہم اس دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ خدا را اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس دین پر عمل پیرا ہو جائیں۔ آج یہ آپ کے پاس وقت ہے، پھر یہ وقت بھی نہیں ملے گا۔ آپ ایک ایک سیکنڈ کے لیے ترسیں گے کہ مالک ایک وقت تو دے دے، ایک لمحہ تو دے دے کہ میں تجھے راضی کروں، لیکن اس وقت یہ وقت نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج اپنے مالک کو راضی کرو، ایسے راضی کرو جیسے اللہ کے بندوں نے راضی کیا، اولیاء صالحین نے راضی کیا، ایسے راضی کر لو نا۔ آ جاؤ نا مالک کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ کب آؤ گے؟ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، اس وقت کام نہیں بنے گا، ابھی توبہ کر لو۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو تو رب فرمائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آپ علیحدہ ہو جاؤ۔ ندامت اٹھانی پڑے گی، اس سے بچنے کے لیے آج اللہ کے در پہ آئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ، کہو، عرض کرو کہ مالک ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو کوئی بیماری بھی آپ کے اوپر مسلط نہیں پھر کی جائے گی، پھر مالک راضی ہو جائے گا تو مالک آپ پر کرم فرما دے۔ اللہ ہمیں عمل